اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ یہ سورہ مطففین کی آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 28 تک یعنی 10 آیتوں کی تفسیر بیان کرنی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے، جنتیوں کو کیا نعمتیں ملیں گی اور جنتیوں کا نامہ اعمال کہاں ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیتوں میں آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ کافروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے، اور سجین کیا ہے وہ کل بتا دیا، آج بھی بتلا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کہ نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ علیین کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر ہے۔ اس میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کعب سے پوچھا، یہ کعب بڑے عالم ہیں، کہ سجین کسے کہتے ہیں، یعنی جو کافروں کا نامہ اعمال ہے۔ فرمایا ہی الارض السابعہ، کہ وہ 7ویں زمین یا 7ویں زمین کا نیچے کوئی جگہ ہے، وفیہا ارواح الکفار، اس میں کافروں کی روحیں جمع ہوتی ہے اور کافروں کا نامہ اعمال بھی وہیں رکھا جاتا ہے۔ وسالوا عن العلیین، اور عبداللہ ابن عباس نے کعب الاحبار سے پوچھا کہ علیین کیا ہے، فرمایا ہی السماء السابعہ وفیہا ارواح المؤمنین، کہ وہ 7واں آسمان ہے علیین، اور اس میں مومنین کی روحیں بھی رکھی جاتی ہے، اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کتاب الابرار نامہ اعمال بھی وہیں رکھا جاتا ہے، تو نامہ اعمال بھی وہیں رکھا جاتا ہے اور روحیں بھی وہیں پہنچتی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے نامہ مسلمانوں کا، نیک لوگوں کا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لفظ ابرار استعمال کیا، خالی یہ نہیں کہا کتاب المومنین، ورنہ تو ہر ایمان والا کہے گا کہ میرے تو مزے آ گئے اور آگے جنت کی جتنی نعمتیں آئی سب مجھے حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ نے لفظ ابرار کہا کہ نیک لوگ ہونے چاہیے، اور نیک آدمی جبھی بنتا ہے جبکہ گناہوں سے بچتا ہو اور نیکی کرتا ہو۔ ایمان لانے سے تو ایک دم نیک نہیں بنتا انسان۔ اللہ نے ہماری اتنی عزت کی ہے اگر ہم نیک بن جائیں کہ ہمارا نامہ اعمال بھی 7ویں آسمان میں چڑھا کر رکھا ہے، اور ہماری روحیں بھی دیکھنے کے اعتبار سے بیٹے باپ کو مٹی کے نیچے دفنا کر جا رہے ہیں، لیکن اللہ اتنا اعزاز کرتا ہے کہ اس کی روح کو 7ویں آسمان پر لے جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی وجہ سے لفظ علی بولا ہے۔ علی کا لفظ بھی ہے اوپر کی جگہ، اور مراد بھی اس سے 7واں آسمان ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تعجب دلانے کے لیے کہا وما ادراک ما علیون، ارے تمہیں کیا پتہ علیون کیا چیز ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب 7واں آسمان ہوگا کتنی عزت کے ساتھ وہاں روحیں ہوں گی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نامہ اعمال ایسا ہے لکھا ہوا ہے، اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ اس میں کمی زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ جو تم نے نیکی کی ہوگی وہ سب کی سب محفوظ ہوگی۔ اور اگر وہ ترجمہ کریں جو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تھا کہ اس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، تو اس سے مطلب ہے کہ اہم چیز ہے، ظاہر سی بات ہے جو اہم چیز ہوتی ہے اسی کی سیل بند کی جاتی ہے، عام چیزوں کی تو سیل بند نہیں کی جاتی۔ اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اس کے اندر کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی نیک مرا ہو اور کوئی اس کے اندر گھٹا دے، گناہ کو بڑھا دے یا نیکیوں کو گھٹا دے۔ ہمارے نیک نامہ اعمال اگر ہم نیک بن جائے، میں ہمارے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے ہمیں اس میں شامل فرما دے کہ ہمارے نامہ اعمال اگر ہم نیک بن جائے، اللہ فرشتے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ان کے لیے انوکھی چیز ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ پاس ہو جائے تو اس کے ساتھ رہنے والے فرینڈ، دوست دیکھتے ہیں اچھا کتنے نمبر آئے ہیں، وہ 95%، 97، 99 اس طرح پوچھتے ہیں، تو اچنبے کے طور پر تعجب کے ساتھ پوچھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ تو گویا کہ نیک لوگوں کا رزلٹ، نیک لوگوں کا نامہ اعمال اتنا اچھا ہوتا ہے کہ فرشتے، وہ بھی فرشتے جو مقرب ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے فرشتے بھی اس طرح آنکھیں لگا کر دیکھتے ہیں جیسے ان کو پتہ نہیں کیا مل گیا۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کتنی قدر کرتے ہیں، بشرطے کہ ہم نیک ہوں۔ یہاں تک تو نامہ اعمال کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 28، 7 آیتوں میں جنت کے نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی نعمت تو عام ہے کہ جنتی نعمتوں میں ہوں گے، میں پہلے بھی بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نعمتوں میں ہوں گے، حالانکہ کوئی نعمتوں میں نہیں ہوتا۔
نعمتوں کو برتتا ہے. لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ پانی پیالے میں ہے، تو جب پانی پیالے میں ہوتا ہے تو پیالہ پانی کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے. تو گویا کہ نیک لوگ اتنی نعمتوں میں ہوں گے، اتنی نعمتوں میں ہوں گے، گویا کہ نعمتوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ان الابرار لفی نعیم، کہ یقینی بات یہ ہے کہ نیک لوگ تو نعمتوں کے اندر گھس جائیں گے اور نعمتیں ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی. پھر فرمایا آرام سے ٹھاٹ کر رہے ہوں گے بیٹھے ہوئے، بیڈ پر، گدوں پر. جتنا بھی اچھے اچھے الفاظ بول لیجئے، بیڈ، گدے، صوفے، وہ کم ہے. ظاہر سی بات ہے جنت کے بیڈ اور گدوں کے مقابلے میں ہمارے بیڈ اور گدے کیا حیثیت رکھتے ہیں. اسی وجہ سے ارائک کہتے ہیں ان بیڈ کو، ان نشستوں کو جس کو اوپر سے سجایا گیا ہو. جیسا کہ دلہن کا بیڈ پہلے دن سجایا جاتا ہے، تو اس طریقے سے ارائک کہتے ہیں اس بیڈ کو جس میں آرام بھی ہو اور جس کو سجایا بھی گیا ہو اور اس کو اوپر سے گنبد لگا کر اس کو خوبصورت بنایا گیا ہو. تو جنتی اس پر بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے ہوں گے. اب وہاں نماز کی بھی چھٹی، زکوٰۃ کی بھی چھٹی. یہاں تو کہتے ہیں نظریں جھکا کر چلو، کہیں کسی لڑکی پر نظر نہ پڑے، لڑکیوں کی لڑکوں پر نظر نہ پڑے. اور یہاں جنت میں جا کر ینظرون، کھلے عام دیکھو. وہاں تو ظاہر سی بات ہے پردہ بھی نہیں ہوگا جنت میں، کھلے عام چاہے جس کو دیکھو، کیونکہ آدمی وہاں پر شہوت استعمال نہیں کرے گا غلط طریقے پر. علی الارائک ینظرون، وہ بیڑوں پر نظارہ کر رہے ہوں گے بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنے خوش ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے کہ ان کے چہرہ بتلا رہا ہوگا. جیسے کہتے ہیں چہرہ پہ 2:30 بج رہے ہیں، چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ بھائی مصیبت میں ہے. اور جو کھاتے پیتا گھر کا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا کھاتے پیتے گھر کا جو آدمی ہوتا ہے اس کا چہرہ بتلا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چہرے پر اتنی رونق، بہار، روشنی، لذت، آسائش، خوشی، عیش، مستی ہوگی کہ اگر تمہاری ایک نظر پڑ جائے تو دیکھ لو گے کہاں اس کے مزے آ رہے ہیں اور یہ مزے لوٹ رہا ہے. لیکن جب کہ آدمی جنت میں جائے، اور جنت میں جائے گا ابرار، نیک لوگ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پلائے جائیں گے، یعنی ان کو اتنی بھی زحمت نہیں دی جائے گی کہ یہ خود پئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اکرام کرنے کے لیے فرشتوں کو کہیں گے کہ ان کو شراب پلاؤ. اور شراب دنیا والی شراب نہیں بلکہ رحیق ہوگی، اعلیٰ درجے کی. جیسا کہ آپ نے سورہ رحمان میں بھی پڑھا، سورہ واقعہ میں پڑھا، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ اس سے سر میں درد ہوگا، نہ اس سے آدمی بہکی بہکی باتیں کرے گا. مختوم، اس کی سیل بند ہوگی. جیسے ہمارے یہاں بھی پیپسی وغیرہ کی بوتلیں ڈبلی لگی ہوتی ہے، وہ بھی ایک طرح کی سیل بند ہے. لیکن عربوں کے یہاں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی شراب کی بوتل کی سیل بند کرتے تھے تو اس کے اوپر مٹی کا ڈھکن لگاتے تھے، تو مٹی چپکاتے تھے، مٹی چپکانا ہی سیل ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تو دنیا میں شراب کی بوتلوں پر مٹی کے لگاتے ہو یا شراب کے مٹکوں پہ مٹی کا ڈھکن لگاتے ہو، وہاں تم کو مشک کے ڈھکن ملیں گے، مشک کے سیل ملے گی، مشک کی ڈبلیاں ملے گی. اب ظاہر سی بات ہے وہ شراب جس کے اوپر مشک سے سیل لگائی گئی ہو وہ کیسی مہک رہی ہوگی، اور وہ شراب کتنی خوشبودار ہوگی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائے اس کی سیل مشک ہوگی. اگر آپ یہ ترجمہ کریں اس کی مہر مشک ہوگی تو آدمی سوچے گا مہر مشک کی کیسے ہوگی اور اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو مہر کا مطلب اوپر سے جو اس کی سیل ڈبلی لگائی جائے گی وہ مشک کی ہوگی. اور ظاہر سی بات ہے کہ مشک اتنی، دنیا ہی کی مشک پورے محلے کو خوشبودار کر دیتی ہے، جنت کی مشک کا تو کہنا ہی کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائیو وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اگر مقابلہ کرنا ہے تو ان نعمتوں میں مقابلہ کرو، اگر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے ان نعمتوں میں مقابلہ کرو. اب عورتیں زیورات میں، ایک دوسرے کے ساتھ کپڑوں میں، خوبصورتی میں مقابلہ کرتی ہیں. مرد اگر نوجوان ہیں تو عیاشی میں، پیسوں میں، گاڑیوں میں، اور اگر بوڑھے ہیں تو پیسوں میں، پلاٹوں میں، بینک بیلنس میں مقابلہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو کہہ رہے ہیں، لڑکی ہوں لڑکے ہوں، نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں، وفی ذالک، اس میں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وفی ذالک کو پہلے لائے. اور آپ کو معلوم ہے جب کوئی چیز پہلے لائی جاتی ہے تو اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے. ایاک نعبد، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو وفی ذالک، انہی چیزوں میں لالچ کرو، انہی چیزوں میں ایک دوسرے سے بڑھو. اگر کوئی 10 رکعت پڑھتا ہے تو تم 12 پڑھو،
اگر کوئی فجر پڑھتا ہے تو تم تہجد پڑھو، اگر کوئی 3 تسبیح پڑھتا ہے تو تم 4 پڑھو، اگر کوئی گناہوں سے بچتا ہے تو تم شبہ والی چیزوں سے بھی بچو. یہ ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو اگر تم بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہو. یہاں دکھاؤ اپنی پاور اور یہاں دکھاؤ اپنا مقابلہ. یہ آیت ہمیشہ یاد رکھنے کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم. عربوں کا یہ ہوتا تھا کہ عرب شراب میں تھوڑا سا پانی ملا کر پیا کرتے تھے، اس سے شراب کا کچھ مزہ اچھا ہو جایا کرتا تھا. اللہ جانے اللہ نے نہ ہمیں کبھی پلائی اور اللہ نہ کرے ہم دنیا کی شراب کبھی پیے. اللہ تعالیٰ نے اسی عربوں کے مزاج کو سامنے رکھ کر کہا کہ تم تو یہاں شراب میں پانی ملاتے ہو، اس کا تھوڑا جوش سا کم ہو جاتا ہے، تم کو اچھی لگنے لگتی ہے. وہاں بھی شراب میں ہم تمہیں ملاوٹ کریں گے، لیکن ملاوٹ ہوگی تسنیم کی، اور تسنیم ایک شراب ہوگی جس سے خوشبو مہک رہی ہوگی. جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ پیپسی وغیرہ میں